وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پانی پانی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تلاوت کرنے کا شرف حاصل. اس سے پہلے آیت 108 پر درس ہوا تھا اور آج آیت نمبر 109 پیش نظر. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کی سازش اور اسلام دشمنی کا ذکر فرمایا اور ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تمنائیں اور خواہشیں جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہمیشہ موجود رہتی ہیں اس کا تذکرہ کیا. اس میں ظاہر ہے کہ یہود بھی آ گئے اور نصارہ بھی چونکہ اہل کتاب فرمایا، مگر اس معاملے میں یہود کا ذکر اکثر و بیشتر ہوا ہے. فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب، کئی لوگ ہیں جو یہ چاہیں گے، کثیر جو یہ چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ خواہش ہے، تمنا ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح وہ تم کو پھیر دیں، پلٹ دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، یعنی تمہیں کافر بنا دیں. یہ ان کی خواہش ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں. حسدا من عند انفسہم، اور وجہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ قرآن نے بتا دیا کہ یہ اس حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یہ اپنی طرف سے تمہارے لیے حسد رکھتے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق کھل گیا ہے، واضح ہو گیا ہے. فاعفوا واصفحوا، تو ابتدائی زمانے میں حکم یہ تھا جو یہاں آیا کہ تم معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایکسپوز کر دیا، ان کی حقیقت کو کھولا کہ دیکھو یہ دلوں کے اندر کیا لیے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں غور کرو. کیا ہے کچھ گر رہا ہے ہاں، تھوڑا پیچھے کر لیں. چلو ٹھیک نہیں. تو ان کے دلوں میں یہ چیزیں ہیں، دل میں ان کے تمہارے لیے عداوت ہے، یعنی یاد ہے کہ وہ یہ بات جو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں اور وہ کافر ہو جائیں، تو وہ اسلام کو، دین کو پسند نہیں کر رہے. انہیں نفرت ہے اس نظام سے، دین سے، انہیں نفرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہیں قرآن پاک سے چڑ ہے، اس وحی سے. اور جو اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کا کام آگے بڑھتا جاتا تھا، تو ان کے اندر حسد کی، عداوت کی چنگاریاں بھڑکتی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور سازشیں کی تھی. پہلے بھی آپ نے سنا
کہ کس طرح یہ اپنے انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کو بھی انہوں نے تنگ کیا، اپنے ہی نبیوں کو جن پر یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو ستایا، پریشان کیا، یہاں تک کہ ان بری طرح ظلم کر کے، تشدد کر کے کئیوں کو شہید کر دیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے خلاف بھی سازشیں۔ تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ نفس پرست لوگ تھے، انہوں نے کبھی بھی دین حق کو، چاہے وہ بنی اسرائیل میں ہو یا بنی اسماعیل میں، دل سے قبول ہی نہیں کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت اس لیے مستقل ہو گئی کہ یہ حسد ان کے اندر مستقل طور پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کو کئی جگہوں پہ بیان فرمایا، ان کے اندر حسد ہے، بغیم بینہم حسدا من عند انفسہم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی مسلمانوں سے، اس بات پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرمائی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی نبوت اور رسالت۔ تو یہ اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں۔ اس کی وجہ آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہے، اگر ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سب سے بڑا تاج ہے نبوت کا، سرداری کا، نبوت کی سرداری کا تاج، صرف نبوت نہیں، نبوت اور رسالت کی سرداری کا تاج، یہ ہماری قوم کے اندر رکھا جائے، اور جو آخری نبی آئیں وہ ہمارے اندر آئیں، بنی اسرائیل میں سے آئیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ قوم پرست اور نسل پرست گروہ تھا، اس لیے وہ ہر چیز کو ایک قومی ایشو کے طور پہ دیکھتا تھا۔ تو ان کی شدید خواہش تھی کہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر آئیں، مگر اللہ کی حکمت، اس کا فیصلہ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان کو، آخری پیغمبر کو بنی اسماعیل میں سے بھیجا، مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ جو بنی اسماعیل کہلاتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اب ان کا معاملہ یہ کہ یہ تو بڑی تمنا لیے بیٹھے تھے، دعائیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی دعائیں، برکتیں وغیرہ سب حاصل کرتے رہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن قَبْلُ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور وہ پہلے سے ہی فتح مانگتے تھے آپ کے وسیلے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا کہ ہاں یہی ہیں، پھر بھی کفر کیا۔ کفر کیوں کیا؟ جب پہچان لیا تو کفر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہاں بتا دی، حسد من عند انفسہم، یہ حسد ہو گیا ہوں، نہیں صاحب ان کو اب نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اس قوم میں کیوں آ گئے، یہ ہے نسل پرستی، یہ ہے تعصب۔ تعصب اسی کا نام ہے، بے نہیں یہی چیز ہوتی ہے تعصب، یعنی جب آدمی اپنی کسی علاقائیت، اپنی نسلیت، اپنی لسانیت، اپنی بھائی بندی، اپنی رشتہ داری، اپنی تعلق داری کی وجہ سے حق کا انکار کر دے، سچائی کو جھٹلا دے اور باطل کی حمایت کرے، یہ تعصب ہے۔ تو ان کے اندر یہ چیز، اور تعصب ایسا کہ آدمی کو یہاں تک بھی لے جا سکتا ہے کہ جب معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے تو کفر بھی ہو جاتا ہے، یعنی تعصب کی وجہ سے کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسا انکار ہے ویسے وہ اس کا پھر حکم ہے۔ اگر عام جو باتیں ہیں ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ حرام، مسلمان کے کسی حق کے خلاف حرام، لیکن خدا اور اس کے رسول کے حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، قرآن کے خلاف کھڑا ہو جائے تو یہ تعصب انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی تکبر میں ہوتا ہے، یہی حسد میں ہوتا ہے۔ حسد بھی اگر عام مسلمانوں کے حق کے خلاف ہے تو حرام ہے، اور خدا اور اس کے رسول کے حق کے خلاف اگر حسد ہو جائے تو یہ کفر۔ تو یہ اس قسم کے حسد و تعصب میں مبتلا ہوئے جو بدترین کفر بن گیا۔ پھر یہ راضی نہیں ہوئے، پھر انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا اب یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔
بس اب یہی چاہیں گے کہ یہ ہمارے متبع ہو جائیں، ہمارے فالوور بن جائیں، تو پھر یہ خوش ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی اور کے پیچھے چلے؟ وہ دنیا کو پیچھے چلانے کے لیے آتے ہیں۔ رسول مطاع ہو کر آتا ہے، یعنی رسول کی شان یہ ہے کہ سب اس کی اطاعت کریں۔ رسول مقتدا بن کر آتا ہے، سب اس کی اقتدا کریں۔ رسول امام ہوتا ہے، سب اس کے مقتدی بنیں۔ رسول پیشوا ہوتا ہے، سب اس کے پیچھے چلیں۔ رسول رہنما ہوتا ہے، سب اس کی راہ پر چلیں۔ رسول کا منصب یہ ہے۔ رسول راہی نہیں، رہنما ہوتا ہے۔ رسول مقتدی نہیں، مقتدا ہوتا ہے۔ رسول پیروکار نہیں، پیشوا ہوتا ہے۔ رسول راہرو نہیں، راہبر ہوتا ہے۔ رسول کا یہ مقام ہے، نبی کی یہ شان ہے۔ تو اس لیے یہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ اور آج بھی رسول کی امت، اس امت سے یہ اس وقت راضی ہوتے ہیں جب امتی ہمارے کچھ لوگ یا بعض قومیں یا ہمارے آج کل کے ممالک یا ہمارا کوئی طبقہ ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے آرڈر لیتے ہیں، جب ان کی بات مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، اور ان پہ باقاعدہ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی حکومتوں کو طول دیتے ہیں، ان کی حکومتوں کو، اقتدار کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کا سورج غروب نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اس لیے کہ تم نے ہماری بات مانی۔ اور جہاں کوئی حق کی بات کرے گا، دین کی اور اپنی اس تعلق کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں یہ فوراً جناب ناراض ہو جائیں گے، نہیں جی، اور راستے سے ہٹانے کی بات کریں گے۔ تو یاد رکھیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ انتہا پسندی یہ ان کا خاصہ ہے۔ مسلم قوم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان دین کی بات کرتا ہے اپنے، لیکن کسی پہ جبر نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ لوگوں کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے دین پہ چلنے کا حق ہے، اور دنیا میں، کاروبار میں، عام معاملات میں، ملک کی دفاعی خارجی معاملات میں اگر اتحاد اور اتفاق کرنا پڑے تو اس کی اجازت دیتا ہے ہمارا دین۔ ہاں، دین میں کسی سمجھوتا نہیں ہوگا، دین کی حمیت اور غیرت و خودداری اس پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ دین سربلند رہے گا، حق کا بول بالا رہے گا۔ تو مسلمان تو بڑا وسیع النظر ہوتا ہے، مگر دنیا کی دوسری قومیں آج بھی مذہبی، علاقائی، لسانی تعصبات کا شکار ہیں، وہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ دیکھیے مسلمان سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، سارے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، ہر نبی کو مانتا ہے، ہر نبی کی کتاب کو مانتا ہے، بلکہ اگر کوئی نہ مانے تو کافر، شک بھی کرے تو کافر ہے نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ پہ بھی، حضرت موسیٰ پہ بھی، اور جس طرح ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں اسی طریقے سے انجیل اور توریت جو اللہ نے نازل فرمائی اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بالکل قرآن مجید سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کر نہیں سکتا۔ یہ ہے مسلمان کی وسعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو پوری کتاب کو مانتے ہو، کتاب کے سارے سلسلوں کو مانتے ہو، مگر یہ لوگ نہیں مانتے، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ دیکھیے بات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے، کسی نبی، کسی پیغمبر کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کرتے، مگر وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر وقت گستاخی پر تلے رہتے ہیں، وہ قرآن کی توہین کرنے پر ہر وقت تلے رہتے ہیں۔ ہم کبھی مقدس کتابوں کو جلاتے نہیں، ہم کبھی انہیں پھینک نہیں سکتے، باوجود ہے کہ بدل گئی، بہت کچھ تحریف ہو گئی، مگر اب بھی کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ اٹھا کے پھینک دو، کیونکہ اس میں بہرحال اللہ کا نام ہے، اس میں نبیوں کا نام ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو جو ہے گندگی کا ڈھیر بنا دو، نہیں۔ تو ہم اس نسبت کی قدر کرتے ہیں، مگر دنیا میں دیکھیں اتنی تعلیم عام ہو جانے کے باوجود، ایسی روشن خیالی کے باوجود اور اتنے نعرے لگنے کے بعد بھی آج وہ قومیں کتنے چھوٹے چھوٹے کوزوں میں بند قرآن کو جلائیں گے، پھینکیں گے۔ آپ نے سنا تھا امریکہ میں پادری جلانے نکل رہا ہے، کبھی امریکہ میں کوئی پادری نکل کے آ رہا ہے قرآن جلا دو، کبھی کوئی فٹ بال بنا کے نعوذ باللہ کھیلنا چاہتا تھا اور کھیلتے ہیں، اور گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا، کہیں غلاظت میں کہیں پھینک دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کلام پاک یہ ان کی ذہنی غلاظت، یہ ان کی فکری تنگی، کجی، اور دلوں میں وہ چھپا ہوا حسد جس کو قرآن نے اس وقت بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھیریں اس سے اور تمہیں اس دین سے ہٹا دیں، اس دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ،
وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں جس کو اللہ جلا رہا ہے، اس نور کو بجھا دیں. لیطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور، اللہ نے اپنے دین کو اور اس سلسلے کو اپنا نور قرار دیا ہے. یہ اللہ کا نور ہے، اس کو بجھانا چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے یعنی کوششوں سے. واللہ متم نورہ، اور اللہ نے تو طے کیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، دین کو مکمل کرے گا اور سب پہ غالب کرے گا. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے دین کو سارے دینوں پہ غالب کرے گا. سو یہ دین آج بھی اللہ کے فضل سے غالب ہے. اسی لیے صحابہ کرام جو اس حقیقت کو سمجھتے تھے، وہ اس زمانے میں جب کہ دیکھیے فتح و شکست سے بھی گزرتے تھے، اور جناب اس زمانے میں کہ جب کہ ظاہری حالات بڑے تنگ تھے، اور اس وقت کے جو غربت تھی، اس وقت کے جب افلاس تھا، اس وقت کے جب پورا عرب بھی فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت جب چاروں طرف سے خطرات منڈلاتے تھے، اس وقت جب بہت سے لوگ شہید کیے جاتے تھے، گھر سے بے گھر کیے جاتے تھے، ظلم کیا جاتا تھا، ستائے جاتے تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام چونکہ اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اس لیے جواب ایسا دیتے تھے کہ ان کی عقلیں درست ہو جاتی تھی. اسی آیت کے نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی کہ کچھ یہود ابن عازورہ اور زید بن قیس اور اس طرح کچھ اور یہود کی ایک جماعت یہ آئے تھے چندہ صاحب کے پاس، اور یہ واقعہ ہوا احد کے بعد. احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کچھ لوگوں سے ایک مسٹیک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، اس کے نتیجے میں ایک بھیانک شکست ہو گئی اور بڑا نقصان ہو گیا، اور کافی مسلمان شہید ہو گئے، کافی شہادتیں ہو گئی. تو وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا. کفار کا ذرا دل بڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، بھائی جیت گئے، اور وہ بڑے خوش وہاں سے گئے. بدر کی مار جو کھائی تھی اس کے بعد یہ دوسرا مارکا تھا، تو یہ مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد انہیں تسلی ہوئی. اب مسلمان کمزور ہو گئے تھوڑے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا. اب ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اب دیکھیے ایک گارنٹی آئی ہے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ایک ضمانت آئی ہے، اس کے اندر پھر یہ شکست و ریغ کا سامنا. تو اگر صحابہ کرام کا ایمان کہیں کمزور ہوتا نا اور یہ حقیقت کو نہ سمجھ پاتے ہو تو وہ ڈاواڈول ہو جاتے. صحابہ کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتے. ہاں منافق البتہ ضرور باتیں بناتے، جن کے اندر ایمان نہیں تھا یا کمزور لوگ، وہ البتہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. جب وہ فتح دیکھتے، کامیابی، تو ان کا ایمان جو ہے نا پھولنے پھلنے لگتا، پھر بڑے ایماندار بن جاتے. اور جب دیکھتے جناب مسلمانوں کو شکست ہوئی، نقصان پہنچا، اسی وقت پہ کہتے بھائی اس میں تو ہمیں شک لگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں دین صحیح ہے کہ نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جس کے لیے قرآن نے نا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی چھاتی تو کھڑے ہو جاتے. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ، جب وہ بجلی چمکتی تو چلتے، یعنی جب فتح دیکھتے، فتوحات، تو آگے بڑھتے. ہاں جی ہاں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھاتی یعنی جیسے شکست ہوتی، نقصان ہوتا کوئی اور لوگ شہید ہوتے، تو پھر وہ وہیں ٹھہر جاتے. اچھا جی اب ہمارا نام مت لیجئے گا، اب آپ آگے جائیے. یہ ان کا حال تھا، ان کا منافقوں کا. مگر صحابہ کا یہ حال نہیں. تو وہ جو یہود کی جماعت تھی ابن عازورہ اور زید بن قیس وغیرہ، یہ آئے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، ان جیسے اصحاب کے پاس، اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ دیکھو ارائیتم الم تروا الی ما اصبتم، دیکھا تم نے، تمہیں کیا ہوا، کیا پہنچا تمہیں، کیسے تم شکست کھا گئے، اس مصیبت پہ تم نے غور کیا. لو کنتم علی الحق لما حزمتم، کہنے لگے اگر تم حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے، اگر تم حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے. دیکھیں اب آپ اس طرح برگلایا جاتا تھا. آج بھی مسلمان یہ سوچتا ہے اگر ہم حق پر ہیں تو یہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہم کمزور. ٹھیک ہے نا، وہی بات. یہ انداز مسلمان والا نہیں ہے، یہ مسلمانہ انداز نہیں. وہ کہتے تھے تو آج ہمارے اوپر یہ ٹھیک ہے مستقل طور پر یہ کیفیت مسلط ہے، مگر یاد رکھیے گا صحابہ کرام نے بہت سے اونچے نیچے مرحلے دیکھے ہیں، اور ابتدائی اس دور کے اندر وہ بڑے باہمت لوگ تھے، ان کا ایمان کامل تھا جو اس دور سے گزرے، ورنہ ہم جیسا ایمان ہوتا تو کب کے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے.
تو انہوں نے جب یہ بات سنی اور تو یہودیوں نے کہا فرجعوا الی دیننا، ہمارے دین میں آ جاؤ نا، چھوڑ دو اپنا دین، تمہارا دین حق ہوتا تو تم شکست کھاتے، ہمارے دین میں آ جاؤ، اور الحق وهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمار نے کہا، ان کو جواب دیا، کہنے لگے یہ بتاؤ کیف نقض العہد فیکم، یہ جو عہد ہوتا ہے، عہد کے توڑنے کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے، تمہارے دین میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ قالوا شدید شدید شدید، کہنے لگے بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ، جو عہد توڑے بڑا گناہگار ہے۔ حضرت عمار نے کہا تو سنو، جہاں تک میرا تعلق ہے نا، فإنی عاہدت، تو میں اس بات کا عہد کر چکا ہوں، اللہ اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، میں نے عہد باندھا ہوا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کروں گا، اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے کہا نا کہ عہد توڑنا بہت سخت گناہ ہوتا ہے، تو سن لو میرا عہد ہے یہ، تو کیا خیال ہے توڑ دوں، یہ گناہ کر لوں؟ تم خود کہتے ہو بہت سخت، تو ہم نے تو یہ عہد باندھا ہوا ہے جب تک زندہ ہیں اپنے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اللہ، قرآن نے کہا نا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، دیکھو مومنوں سے کیسے کیسے مردان کار ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد باندھ کے بیٹھے ہیں کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر اللہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اس کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ فرماتا ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور انہوں نے اپنا آخری سانس بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی کوئی بچنے پر تسکین نہیں پا رہے، انہیں کوئی لذت نہیں مل رہی کہ بچ گئے، چلو جی جان بچ گئی، نہیں، بلکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ہماری باری کب آئے گی اور کب تیرے نبی کے نام پر ہم بھی اپنا سر کٹوائیں گے۔ یہ تھے وہ صحابہ۔ تو حضرت عمار نے جواب دیا تو بالکل ان کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کا مزہ کرکرا ہو گیا اور ان کی امیدوں پہ آس پڑی، کہنے لگے یہ تو کافر ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ کافر ہو گیا، جو مسلمان تھا اسی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان، تو انہوں نے فرمایا بھائی سنو، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو سنو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوانا، میں راضی ہو چکا ہوں اللہ کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، اسلام کے ساتھ کہ میرا دین ہے، قرآن کے ساتھ کہ یہ میرا امام ہے، کعبے کے ساتھ کہ وہ میرا قبلہ ہے، اور مومنوں کے ساتھ کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ جناب جب یہ صاف صاف جواب ان کو ملے تو وہاں سے وہ نکلے، مایوس ہو کے چلے گئے۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ تو سرکار نے فرمایا فقط اصبتم الخیر وافلحتما، تم نے جو بات کی ہے تم نے بھلی بات کی، تم بھلائی پا گئے اور تم دونوں فلاح پا گئے، دونوں فلاح پا گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد ود کثیر من اہل الکتاب، ہوشیار رہنا مسلمانوں، یہ بہت سارے یہود و نصارہ یہ چاہیں گے، چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد اس سے پھیر دیں اور کافر بنائیں، تمہیں کفر پر تمہیں لے جائیں، حالانکہ یہ جان چکے ہیں ان کے لیے حق کھل چکا ہے۔ یہ بات جو فرمائی کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، یہ وہی بات ہے نا جو پیچھے ایک جگہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوب جانتے ہیں آپ کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی آپ کو بھی پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ساری نشانیاں موجود ہیں، سب دیکھ لی، جو کچھ کتابوں میں تھا، جو انہوں نے سنا تھا، جو ان کے نبیوں سے ان کو ملا تھا، وہ سب انہوں نے دیکھ لیا اچھی طرح اور انہیں معلوم ہو گیا۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ جو بعد میں شرف زوجیت کے ساتھ مشرف ہوئیں، پہلے وہ یہودیہ تھیں،
اور ہوئی نامی یہودی کی بیٹی تھی جو خود ایک بہت بڑا عالم تھا، اور وہ فرماتی ہیں میرا چچا بھی یہود کا بڑا عالم تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تو میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپ سے مل کے گئے تھے، اور گھر پہ جا کے انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جب میرے باپ نے میرے چچا سے پوچھا تھا کہ کیا خیال ہے، کیا دیکھا تم نے، تو اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ وہی ہیں جن کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یہ وہی ہیں۔ تو کہا پھر کیا پروگرام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا ما ترا، پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ کہتا ارا معاداتہ ایام الحیات، جب تک زندہ رہوں گا مخالفت کروں گا۔ یہ طے کیا تھا پہچاننے کے بعد، اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے عین مطابق، اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے عین مطابق ہے۔ مگر دیکھیے اس حسد، یہ حسد کتنی بڑی خرابی ہے، کتنی بڑی خرابی ہے کہ یہ حسد ایسی لعنت ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ بھی دیکھنے نہیں دیتی یہ بیماری، انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اسی حسد کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ آج اس حسد کا شکار ہم بھی ہیں، کم از کم مسلمانوں کے حقوق اور آپس کے معاملات میں ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں تو کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا، لیکن آپس میں بہرحال ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ حسد کیا چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حسد ایمان کے بالکل منافی، ایمان کا نور بجھا دینے والا، انسان کی روحانیت کو پامال کر دینے والا، بلکہ نیکیوں کو مٹا دینے والا گناہ ہے۔ نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بڑا ثواب کمانا چاہتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے طواف، لیکن ہم بعض ایسی چیزیں اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری نیکیوں کی برکتیں زائل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک حسد بھی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حسد کی تعریف یہ ہے، امام راغب رحمۃ اللہ علیہ المفردات میں، اسی طرح اور تمام بزرگان فرماتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کے زوال کی خواہش کرے۔ جو نعمت کا مستحق ہے، جس کے پاس نعمت ہے یا اس کا حق رکھتا ہے، کوئی یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھن جائے، اس سے زائل ہو جائے، مٹ جائے، چلی جائے، یہ انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمارے اندر پیدا؟ اچھا، اب اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ جو ہوتی ہے اس میں حسد کا، سب سے اوپر والا لیول نمبر 1، ہائی لیول، ہائیسٹ لیول، وہ یہ ہے کہ آپ یہ خواہش کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اس میں دوسرے کی نعمت کا زوال بھی چاہا اور اپنا مفاد بھی، تو اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو یہ حسد کی سب سے زیادہ خوفناک اور بدترین صورت۔ دوسری صورت کہ اس سے چھن جائے، اور اس سے چھن کر کے بھلے میرے پاس آئے یا نہ آئے، لیکن اس سے چھن جائے، اس سے چلی جائے۔ اب انسان کو اپنے لیے نہیں چاہتا کہ مجھے ملے، مگر اس کے پاس نہ رہے، جو بھی نعمت ہو، دینی ہو، دنیا بھی ہو، انسان کسی بھی نعمت کے حوالے جب ایسا سوچتا ہے، یہ بھی حسد ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ اس سے چھن جائے، اس سے نکل جائے، اس کے پاس یہ نہ رہے، اور اس کے بدلے میرے پاس کوئی اور ایسی صورت ہو جس سے کہ مجھے بھی تھوڑا سا وزن مل جائے، میری بھی بات بن جائے، یہ نہ ہو، کوئی اور ہو، یہ انسان چاہتا ہے۔ اس طرح حسد کی یہ مختلف شکلیں ہیں بعض، جس میں کہ سب میں زوال، دوسرے کا نقصان، اور اسلام ایسا مذہب ہے اور ایسا دین ہے جو کسی کا زوال اور نقصان نہیں چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسرے کو، اپنے آپ کو بھی نہ پہنچاؤ۔ اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں۔ تو اس لیے حسد میں جب یہ چاہتا آدمی کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے، چاہے اس کے پاس خود اس کے پاس آئے یا نہ آئے، بس نقصان ہو کسی کا، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر انسان کے اندر ایک منفی سوچ پلتی ہے۔ اور کیوں انسان میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، کیوں حسد کرنے لگتا ہے، اس کے مختلف اسباب۔ اس میں ایک تو جناب حرص و لالچ، جب ہمارے اندر حرص و لالچ ہوتا ہے دنیا کا، ہم طمع رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، منصب ہو،
یہ چیز ہمارے اندر اتنی پروان چڑھتی ہے کہ دوسروں کے لیے ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب یہ ہمارے پاس نہیں آتی، دوسروں کو ملتی ہے تو ہم حسد کرتے ہیں. اسی طرح ایک سبب اور ہے. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے. آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، آپ کا اس کا ذہن نہیں ملتا، آپ اسے لائک نہیں کرتے، آپ کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو آپ حسد کا شکار ہو جائیں گے. اس کے بعد جو بھی نعمت آئے گی آپ اسے برداشت نہیں کریں گے، آپ چاہیں گے کہ چھن جائے. تو یوں یہ حسد کا ایک دوسرا خوفناک سبب. تیسرا سبب حسد کا انسان کا تکبر. انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، لوگوں کے اندر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، اپنی پوزیشن بنا کے رکھتا ہے. اب وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں آئے، کوئی اور اس کے سامنے آئے، لوگ کسی اور کی بھی تعظیم کریں، تکریم کریں، کسی اور کا نام نہیں چاہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے. تو تکبر بھی دیکھیے کتنی خطرناک بیماری ہے. یہ وہ بیماری ہے جس نے سب سے پہلے شیطان سے گناہ کرایا اور اللہ کی بارگاہ سے اسے نکلوا دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حسد جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے چوتھی وجہ، جب انسان اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، خود پسندی جسے کہتے ہیں، عجب، یہ تکبر کی ابتدائی شکل ہے، اس سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ سے دلچسپی رکھتے ہیں نا، اپنی ذات سے، اور اپنے آپ کو لائک کرنے لگتے ہیں، اپنی تعریف، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تو سیلف لائکنگ، سیلف پریزنگ، یہ چیز بھی انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتی ہے. عجب کی وجہ سے بھی انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو دوستو اس طرح کے یہ اسباب ہیں، اور یہ سارے اسباب جو ہیں یہ سمجھ لیں غلاظتوں کا ڈھیر ہے. تو حسد جو ہے ایک ایسا شجر خبیث ہے کہ جو غلاظت کی سرزمین پر تیار ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. کہیں اس کے پیچھے انسان کا تکبر ہوتا ہے، کہیں اس کے پیچھے عداوت ہوتی ہے، کہیں بغض و کینہ ہوتا ہے، کہیں حرص و لالچ ہوتا ہے، کہیں عجب و خود پسندی ہوتی ہے. الغرض یہ اس قسم کے اسباب ہوتے ہیں جس سے کہ حسد جنم لیتا ہے. اسی لیے دین میں حسد کی بڑی مذمت اور اس کے شر کے حوالے سے خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے. سورہ فلق اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے جو شر ہیں ان سے بھی پناہ مانگو، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیے کتنا بڑا شر ہے کہ سارے شر گنا کر پھر کہا کہ اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں میں جو حاسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ومن شر حاسد اذا، جب وہ حسد کرتا ہے، حاسد جب حسد کرتا ہے تو شر پیدا ہوگا، تو اس سے پناہ مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حاسدوں کا شر بڑا خطرناک ہے. وجہ یہی ہے نا، پیچھے اس کے عوامل، اسباب بڑے ڈینجرس، بہت خطرناک. انسان بغض میں ہے، کینے میں ہے، حرص میں ہے، لالچ میں ہے، تکبر میں ہے، ان ساری ناپاکیوں غلاظتوں میں نہا رہا ہے، اور پھر وہ حسد کو لے کے چل رہا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حاسد، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ ہے، انسانوں کے معاملات، آج بھی کل بھی ہمیشہ سے انسان جب بھی اس بیماری مبتلا ہوا ہے تو کتنی قتل و غارت کری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، کتنے لوگوں کو اذیت دی گئی ہے، کتنے لوگوں کو ستایا گیا ہے، کتنوں کے ٹیلنٹ کو جھٹلایا گیا ہے، کتنوں کی صلاحیتوں کو ٹھکرایا گیا ہے. یہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ اور دنیا میں کتنے لوگوں کا نقصان ہو چکا، انگنت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک مثال قرآن مجید بتاتا ہے. بھائیوں کو اس بات سے حسد ہو گیا کہ یہ والد کی ساری توجہ یوسف کو مل رہی ہے، ان کو حسد ہو گیا تھا. دیکھیے اب آپ کہ حسد جو ہے کس طریقے سے انسان کی آنکھ بند کر دیتا ہے کہ وہ اخوان یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی، وہ 10 بھائی جو تھے، 9-10 بھائی، سب کے سب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یوسف اپنے والد کی آنکھ کا تارا بن کر رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. وہ کہتے ہو نحنو عصبہ، ہم بھی تو ہیں سب جوان اور پورے طاقتور اور سارے کے سارے بڑے شاندار قسم کے لوگ، لیکن ہماری طرف توجہ نہیں ہے. تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دو، بس ان کو کیا کرو، اب اقتلوا یوسفا ابھی تو رحو، یا تو یوسف کو
قتل کر دو. ذرا اندازہ لگائیے کیا قصور تھا حضرت یوسف کا. ایک معصوم شہزادہ, معصوم بچہ, خوبصورت, انتہائی خوبصورت و حسین, وہ پھول کی طرح. پھول سے بھی کیا تشبیہ دیں گے آپ, اللہ کے نبی کا حسن, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس معصوم سے شہزادے کو اور فرزند دل بند کو, اس پاکیزہ ترین نفس کو اور اس جان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضائع کر دو, اس کو قتل کر دو. اقتلوا یوسف اب اطرحوہ, یا اس کو کہیں دور کر دو, کہیں یہاں سے غائب کر دو, کہیں لے جا کے پھینک دو. تو پھر کنویں میں ڈالا تھا نا. یخلو لکم وجہ ابیکم, کیوں کر دو ایسا, تاکہ باپ کی جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے ساری, اس سے ہٹ کے پھر تمہیں ملے گی توجہ. لہذا انہوں نے پھر کیا کیا, وہ تو مارنے جا رہے تھے, کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں مارو نہیں, ایسا کرو ان کو کنویں میں ڈال دو, کنویں میں ڈال دیا. تو یہ حسد کی ایک مثال کہ جو دیکھیے اللہ کے نبی اپنے بھائی, سگے بھائی کے ساتھ پیش آ رہی ہے, گھر کے ایک فرد کے ساتھ. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس حسد کا نشانہ بنتے ہیں. انسان حسد کی آگ میں جل کے کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس معصوم ذات کے خلاف کھڑا ہے, نبی کے خلاف کھڑا ہے, اپنے عزیز کے خلاف. آج بھی بھائی بھائی ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے, دو سگے رشتے آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے. تو دوستو اس حسد پر قابو پانا بہت ضروری ہے. بچوں کے سے لے کر بڑوں تک ابتدائی تربیت میں یہ بات شامل کریں اپنے گھروں میں کہ بچے جل تو نہیں رہے. یہ جیلسی کے ماحول کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو. بچہ جلتا ہے نا, آپ کو بتاتا ہے کہ جی فلاں دیکھیے, اور یہ کیوں بچہ کہاں سے لیتا ہے, جب ماں باپ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جیلسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. اچھا جی فلاں کے بعد یہ ہے, وہ تو ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اس میں عیب نکالنا ہے, اس کو برا بھلا کہنا ہے, اور جیلسی اپنی شو کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. بچہ سن رہا ہے, بچے کے اندر یہ چیز منتقل ہو رہی ہے. بچہ اپنے کلاس روم میں, باہر دوستوں میں, وہاں سے اب وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے ان سے جلنے لگتا ہے, اور کسی کوئی چیز اسے برداشت نہیں ہوتی. یہ چیز اس طرح پروان چڑھتی ہے ہمارے معاشرے میں, تو یہ عادت پڑ جاتی ہے پھر, اور پھر آگے چل کے اتنی خوفناک کہ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے پناہ مانگو کہ ان کے ہاتھوں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, اور اس کے علاوہ محسوس ہے غیر محسوس انداز میں انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, اس کا شمار نہیں کر سکتے. اور ایک اور چیز جو بڑے غیر محسوس انداز میں حاسد سے نکلتی ہے اور دوسرے کا پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان کر دے, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, وہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ حاسد کی جو آنکھ ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا ہم, اسے کسی کی آنکھ لگ گئی, کسی کی نظر بد لگ گئی, یہ بھی حاسد سے نکلتی ہے. اس کے پیچھے بھی منفی جذبات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. یہ آنکھ جو ہے, یہ نظر, یہ لگ جاتی ہے اور انسان کا نقصان ہو سکتا ہے, اور کسی کو یہ آنکھ بیمار ڈال سکتی ہے, کسی کو گرا سکتی ہے, کسی کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑ سکتی ہے. یہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, فرمایا ان العین حق, بے شک نظر کا لگنا حق ہے, نظر لگتی ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بڑی جفا کشی کے ساتھ آپ وہ خندق کھود رہے تھے, اور بڑی آپ کی صلاحیت ظاہر ہو رہی تھی. بس کسی نے ایک نظر دیکھا اور تعریف کی, تو وہیں وہ ایک دم گر گئے, وہیں گر گئے, اسی وقت بے ہوش ہو گئے. یعنی نظر لگنے کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اسی وقت گر سکتا ہے. تو اس لیے حاسد کے آنکھ میں بھی شر, حاسد کی بات میں بھی شر. جب بات کرے گا تو چڑچڑا کے بات کرے گا, بہت زیادہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بات کرے گا, بہت تنگ دلی سے بات کرے گا, تعریف نہیں کرے گا, کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا, کسی کو سراہے گا نہیں, بلکہ برائی ڈھونڈے گا, اور کوئی موقع کسی ہے وہ برائی کا جانے نہیں دے گا. اس کی باتوں میں بھی شر, اور عمل کرے گا تو وہ اس میں بھی اسی طرح کرے گا. حصے تقسیم کرے گا تو اس میں بھی ناانصافی کرے گا. تو حاسد کا معاملہ یہ ہے کہ حاسد واقعی قرآن نے جو کہا کہ من شر حاسد اذا حسد, بالکل صحیح ہے کہ اس کے شر کی کوئی حد نہیں. تو یہ حسد, اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.
بتائیے آپ، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حسد کی آگ نے سب جلا کے راکھ کر دیا۔ ایک حدیث ہے جسے امام احمد نے بخاری کی شرط پہ اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ اللہ آنے والا آ رہا ہے، اس کی خبر کہ وہ آئے گا یہ بتا دیا، جو بات کی بات ہے۔ دیکھیے یہ ہے نبی کی غیب دانی، یہ اللہ کا دیا ہوا علم، یہ خدا کی دی ہوئی نظر، اور پھر آنے کا ہی نہیں بتایا، اس کے جنت میں جانے کا بھی بتا دیا کہ وہ یہاں آئے گا اور جنت میں جانے والا ہے، وہ یہاں بھی نظر ہے وہاں بھی نظر ہے۔ تو یہ شان ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک جوان آ رہا تھا، اس کی داڑھی سے وضو کے پانی قطرے ٹپک رہے تھے، وہ پانی جھاڑتا ہوا آتا تھا، اور ایک ہاتھ میں اس کی نالین تھی، الٹے ہاتھ میں نالین پکڑا ہوا، اسے سلام کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا دوسرے دن بھی وہی شخص آیا، اسی طرح وضو کا پانی جھاڑتا ہوا، اس نے آگے سلام دیا۔ پھر تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کوئی مجبوری وغیرہ ایسی بتائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے آ جائیے۔ اب اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ کون سا عمل ہے جس نے اس کو جنتی بنایا؟ بھائی اب خالی یہ جنت کے نعرے لگانے سے جنتی نہیں ہو جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج کل تو ہمارے شاعروں نے، نعت خوانوں نے ہمیں ہر محفل میں ہر قدم پر جنت دے دی ہوتی ہے، اور ہم بڑے آرام سے یہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ نعت پڑھ لی اب جنتی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جس کو جنت میں جانا ہاتھ کھڑا کر لے۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، ایسی جنت تھوڑی مل جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، تحت ظلال السیوف۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ دیکھیں کہ اتنی کوشش کی، انہوں نے محنت کی، اپنے آپ کو اس طرح کبھی خوش گمانی میں اور اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں اللہ کی رحمت سے امید ہے بے شک، اس سے مایوس نہیں ہے، لیکن اپنے عمل کے حوالے سے ہم بڑے خوف زدہ ہیں، ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، عمل ٹھیک کرتے رہیں ہر وقت، نہ جانے کس عمل پہ پکڑ ہو جائے، تو اس لیے خوش فہمی میں انسان جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو اب وہ صحابی دیکھیے آپ کہاں بیٹھے ہیں، ہر وقت جنت، ہر دیدار میں جنت بٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے نہیں بٹ رہی، ہر دیدار میں جنت بٹ رہی۔ سرکار نے فرمایا لن تمس النار، لن تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، اس کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے مجھے دیکھ لیا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہ کوئی صحابی جہنم میں جائے گا، نہ کوئی تابعی جہنم میں جائے گا۔ جن کے پاس یہ گارنٹی، ہر دیدار میں جنت۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمیں صحابہ کرام کے عمل، ان کے جذبات کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا عمل ٹھیک ہو، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ معاشرے کی اصلاح خوش فہمیوں سے نہیں ہوگی، اس کے لیے تو عمل کرنا پڑے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں جی میری اتنی حاضریاں ہو گئیں، بس جی سرکار نے بلایا ہے، سرکار کا بلاوا ہے جی، مدینے کی حاضری ہو گئی، بس وہ اس کو لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاضری ہو رہی ہے، میرا ہر کام ٹھیک ہے بس اب، اور میں بالکل صحیح ہوں۔ یہ کیسے سمجھ لیا؟ ہمیں تو روتے پیٹتے جانا چاہیے، ہم اس قابل کہاں؟ یہ زبان پہ بلاوا ہے، یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بھائی بلاوا کس کا ہونا چاہیے؟ ہم جیسے گناہگار ہو بلاوا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو یہ سمجھیں کہ ہم جاتے ہیں، گستاخی ہوتی ہے ہم سے، جرت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن ان کی رحمت ہے جو ہمیں گوارا کر لیتی ہے۔ بس ہم اس قابل نہیں ہیں وہاں کھڑے ہو سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں وہاں حاضری دے سکیں، یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارا وجود سراپا گندگی، غلاظت، گناہوں کا ڈھیر، اور ہم کتنے آرام سے بلاوا آیا اور جا رہے ہوں اس طرح کے فخری انداز میں۔ اس میں پھر عاجزی نہیں رہتی آدمی،
عاجزی سیکھنی ہے امام احمد رضا سے سیکھو، امام احمد رضا سے سیکھ لو۔ ہم نام لیتے ہیں مگر غور نہیں کرتے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تیری بات کیا، کون پوچھے تھے؟ وہ نہیں کہہ رہے بلاوا آ گیا سرکار آپ نے بلایا، نہیں، تو ہے کس قابل رضا؟ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، میں تو کسی حساب میں نہیں ہوں حضور، کسی گنتی شمار میں نہیں ہوں، میری کیا اوقات، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ اب دیکھیے ذرا عاجزی کہاں جا رہی ہے، اللہ اللہ، یہ ہے عشق۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ رضا پہلے کہتے ہیں کہ سگے طیبہ کے پاؤں چومنے کی سعادت ملی کہ نہیں ملی؟ سگے طیبہ جانتے ہیں نا، کتا، کتے کو کہتے ہیں سگ۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ایک دم جھنجھوڑتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے، ارے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ مدینے کے کتے کے پیر بھی چومے۔ بتائیے، یہ عاجزی۔ آج ہم عاجزی کرتے کرتے ایک سمبل بن جاتا ہے اور اس پہ ہم فخر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ایک قابل فخر چیز بننے لگتی ہے۔ نہیں دوستو، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں کچھ سوچنا سمجھنا، یہاں نفس گم کر دا میاں آئے جنید و بے عزیز ای جا، اپنے آپ کو بالکل اینڈ پر لے جائے آدمی کہ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، یہ بات کر کے پھر سوچتے ہیں یہ بھی میری بے ادبی ہے کہ میں اس کی خواہش کروں، تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے، اتنا دماغ کہاں سے آ گیا تم میں، اتنے قابل کہاں سے ہو گئے کہ سگے طیبہ کے پاؤں تمہیں نصیب ہوں۔ اللہ اللہ، یہ ہے وہ مقام، اس کو سمجھیے، اس پہ غور کیجئے تاکہ ہمارے اندر عاجزی اور زیادہ بڑھے۔ تو اس لیے دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی اصحاب سامنے بیٹھے ہیں، ہر وقت دیدار سے مشرف ہے، وہ اس پر تکیہ کر سکتے تھے، ان کے پاس بہت بڑی نعمت تھی، بڑی سعادت تھی، لیکن وہ ایک تعلیم بھی لے رہے تھے کہ عمل کیے جاؤ، عمل کرو، اپنی اصلاح کرتے جاؤ، اپنی اصلاح کرتے جاؤ۔ دیکھیے حضرت بلال سے فرمایا کہ حضرت بلال تھے، بلکہ وہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا مجھے جنت، اسلو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے۔ حضور نے فرمایا وغیر ذالک، اور کچھ بھی مانگو، اور کچھ بھی مانگو، یہ تمہارا ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سجدوں سے اب میری مدد کرتے جاؤ، یعنی نماز کی پابندی، اس میں خوب خشوع اور خضوع اور سجدوں کی لذت حاصل کرو، یہ ساتھ میں فرما دیا۔ تو دیکھیے بشارتوں کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے حق میں بھی انہیں بھی بار بار تعلیم کہ بھائی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی، اور ہمارے لیے تو کوئی ایسی بشارت نہیں، کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر بھی ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں کہیں خوف نہیں، بلکہ ہم نے تکیہ کیا ہوا۔ یہ کچھ غلط فہمیاں جو اکثر کم علمی کی وجہ سے نعت خوان اور اس طرح کے لوگ، سب نہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بلکہ بہت سے اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذہنوں میں ایک غلط تعلیم جانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کو سمجھیے کس طرح، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، دین پہ چلیے اس طرح جیسے صحابہ چلے، فکر اپنائیے وہ جو صحابہ میں تھی، کہ وہ صحابی اٹھے اور اٹھ کے اس شخص کے پیچھے پیچھے گئے اور یہ جاننا چاہا کہ سرکار نے 3 دن تک ان کو جو جنت کی بشارت سنائی ہے اس کی وجہ مجھے پتا چلے تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں۔ کہتے 3 دن رہا، 3 دن رہے وہاں پر ان کے گھر پہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ رات کو اللہ کا نام لے کے سو جاتے تھے، اس کے بعد پھر صبح اٹھتے تھے، رات میں نہیں اٹھتے تھے، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، نفل نماز، تہجد اور کوئی کثرت عبادت کی نہیں تھی، تو بس رات کو اللہ کا نام لے کے سوئے اور صبح فجر کے لیے اٹھے، یہ میں نے دیکھا۔ پھر میں نے اجازت لی، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ میں اس لیے آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے 3 دفعہ یہ بات فرمائی تھی، تو میں چاہتا تھا میں تمہارا عمل دیکھوں، لیکن میں نے تو
کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا تمہارا، کیا بات ہے آخر، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ اچھا، میں اجازت لے کے آگے بڑھا تو کہنے لگے سنو اور یہ بات سنتے جاؤ، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور حسد نہیں ہے، میرا دل صاف۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر یہی وجہ ہے، یہی بات ہے جس کے لیے سرکار نے 3 دن تک فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ دل میں کینہ نہیں، حسد نہیں، کسی کے لیے دشمنی نہیں، عداوت نہیں، مسلمان کی اپنی ذات کے لیے۔ یہ ہے جناب حسد کی حقیقت، کہ حسد دل میں ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اور جب حسد ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں لعنتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے انسان کی نیکیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ موڑ دینے والی چیز ہے، نیکیوں کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ فرمایا میری امت 3 باتوں میں ضرور پڑے گی، 3 باتوں میں ضرور پڑے گی۔ ایک تو حسد ہے، ایک بدفعلی، یہ بری فعل لینا۔ کتنے بجے نماز؟ 9 بجے، بس آخری بات عرض کروں۔ حسد ہے، بدفعلی، بری فعل لینا، یہ ہے، اور بدگمانی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا حسد اگر ہو تو استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اور کوئی بدفعلی یعنی کوئی بری فعل اگر نکالو تو اس پہ عمل مت، اس کو جو ہے اسی وقت ختم کر دو۔ بدفعلی اگر ہو تو اس کو جو ہے اسی وقت ختم کر دو، اس طریقے سے کہ اگر بدفعلی یہ کہے کہ یہ کام نہیں کرنا بھائی بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ فعل نکلی ہے تمہاری، تو فرمایا اس کو کر لو، اگر وہ جائز ہے تو کر لو، ختم ہو جائے گی بدفعلی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا صاحب، سفر میں جانا ہے اور پتہ چلا کالی بلی گزر گئی سامنے سے، کوئی کالی چیز دیکھ لی، واپس آ گئے، نہیں جی آج نہیں کریں گے، نہیں اسی دن جائیے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں پالنی چاہیے۔ فرمایا جو بدفعلی میں نکلے تم اس کے خلاف کرو۔ وہ طوطا فعل کہہ رہی ہے صاحب نہیں یہ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو، اس کے خلاف کرو تاکہ آپ کا ایمان پختہ رہے۔ اور بدگمانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ختم ہوگی کہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی آئے تو اس پر قائم مت رہو اور اس سے کسی سے بیان مت کرو، کسی کو کہو، بس آئے اور نکل جائے، وہم خیال آ سکتا ہے نکال دو، قائم مت رہو، اس کے بارے میں سوچو نا، اس پہ غور مت کرو، الزام مت لگاؤ بغیر ثبوت و گواہ کے، بدگمانی ہے خود ہی نکل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اس پر بہت سے لوگوں نے اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو جو ہے خراب کیا، تباہ کیا، اور آج تک وہ اسلام دشمنی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کی خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔